کل کو اسلام سے نزدیک آئے، اسلام کو سمجھے، اور غلط فہمی اگر کوئی دوسرا پھیلائے تو اس سے کہے دیکھو اسلام ایسا نہیں ہے، دھرم پہ الزام مت لگاؤ کسی. تو کم از کم یہ سوچ کر کہ اسلام پر جو آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نعوذ باللہ، یا رسول اللہ کی ذات یا قرآن کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کم از کم ہم آپ بتائیں ان کو نکل کر کہ یہ کتاب تمہاری بھی ہے. اور یقیناً اللہ رب العزت سب کا رب ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت میں 21 نے فرمایا اے وہ لوگوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے کہا اللہ کیا ہے، یا ایھا الناس، لوگوں سے کہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادت کرے اللہ کی. اللہ چاہتا ہے عبادت سب اللہ کریں. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے. ہم نے اس کو رب المسلمین بنا لیا، صرف مسلمانوں کا رب بنا لیا. اللہ کی کتاب یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ آیت 185 کہ رمضان یہی وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت ہے، والھدی والفرقان، اور ہدایت کے ساتھ ایک فرق کرنے والی کتاب. تو یہاں بھی کہا یہ فرقان ہے اور انسانیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں کہا میں مسلمانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تو گویا اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام معاملہ عالم کے لیے. پھر ہم نے کیوں چھپا کے رکھا ان تمام چیزوں کو اپنے پاس؟ کھولیے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے. یہ تمہارا بھی اساس ہے، یہ کتاب تمہاری بھی کتاب ہے، یہ نبی تمہارا نبی بھی ہے. اور یاد رکھیے جب جو نبی آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کی امتی ہے، تو یہ تمام انسان جو کچھ اس عالم میں ہیں یہ تمام رسول اللہ کی امتی ہے. یاد رکھیے گو کچھ کو پیغام معلوم ہے، کچھ جانتے نہیں اس نبی کے بارے میں، اس کے سوال ہم سے ہوں گا. اس لیے کہ نبی کے جانے کے بعد ذمہ داری اس امت پہ آئی تھی کہ یہ فریضے کو انجام دیں. ہم نے بہرحال بڑی اس میں کوتاہی کی. اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے اللہ کی دین کے پیغام کو لے کر، اس کی کتاب کو لے کر، اس کے رسول کی تعلیمات کو لے کر، اور اس شریعت کو لے کر کہ دیکھو یہ شریعت ہے جس پہ تم الزام لگاتے ہو، یہ پاک اور اتنی زبردست شریعت ہے جس کو تم شک میں ملوث ہو، یہ وہ نبی ہے جس پہ تم الزام لگا رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم شک سے دیکھ رہے ہو. آؤ کھولو، پڑھو، سمجھو اور اس کو جانو، اور پھر کہو جو تمہارے الزام تھے کیا وہ سچ تھے یا جھوٹ تھے. یہ محبت کا اظہار. ایک ہاتھ تو بڑھائیے، لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ بڑھانے کا، وہ بھی ہاتھ بڑھائیں گے آپ کی طرف کہ ہاں بتائیے ہمیں یہ تعلیمات کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، یہ نبی کیا تھا، یہ کیا ہوتا ہے. تو آج بہت زیادہ جو وقت ہو چکا ہے، ہم جو ہے بہت تاخیر ہم نے کر دی اس امت نے کہ اس قوم کو دین کا پیغام ہم نے نہیں پہنچایا. ہمارے اسلاف کا ہی معاملہ تھا، چاہے وہ خلفاء راشدین کا ہو یا صحاباؤں کا، وہ اللہ کی دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کر دیتے. یہ ہمارا بھی فریضہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو، اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں تک پہنچا دیں. جان پہچان والوں میں، انجان لوگوں میں. غیر مسلم ہے تو اسلام کی دعوت، مسلمان ہے تو اس کی گناہ خراب چیزوں کی اصلاح، تمام کام مل جل کر فوراً جلد سے جلد جتنا ہو سکے. انتظار مت کیجیے کہ فلاں دن کے بعد، فلاں مہینے کے بعد، فلاں تاریخ کے بعد، فلاں سال کے بعد. رمضان چل رہا ہے، بہترین موقع ہے، بلائیے افطار کے لیے گھر پر، بتائیے ان کو اسلام کیا ہے، بتائیے روزہ کیا ہے، بتائیے اعمال کیا ہے، بتائیے اسلام نے کیا ذکر. دیکھیے وہ انشاءاللہ العزیز اسلام کے بارے میں کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم غلط فہمیوں سے دور ہو جائیں گے، سمجھیں گے ہم غلط فہمی ملوث تھے، آج دور ہوئی ہماری غلط فہمی. تو اب وقت نہ کرنے دے، بلکہ اب جیسے ہو سکے، جس طرح ہو سکے ممکن ان تک اسلام پہنچائے. یہ ہمارا فریضہ ہے. اسی پر اپنی بات